آج ہم ایک ایسی کتاب پر بات کر رہے ہیں جس نے لاکھوں لوگوں کی سوچ بدلی ہے، واقعی۔ ڈینیل کہانیمن کی مشہور زمانہ کتاب تھنکنگ فاسٹ اینڈ سلو۔ جی بالکل، ایک کلاسک بن چکی ہے۔ ہاں، یہ صرف کتاب نہیں، یہ جیسے ہمارے ذہن کا ایک ایکس رے ہے۔ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم فیصلے کیسے کرتے ہیں اور اکثر وہ ویسے نہیں ہوتے جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کرتے ہیں۔ اور کمال یہ کہ کہانیمن ماہر نفسیات ہیں، لیکن نوبل انعام ملا معاشیات میں۔ یہ خود بتاتا ہے کہ یہ کام کتنا اہم ہے۔ صحیح۔ یہ کتاب دکھاتی ہے کہ ہم خود کو بڑا عقل مند سمجھتے ہیں، پر ہمارے بہت سے فیصلے لاشعوری ہوتے ہیں، غیر منطقی بھی۔ تو سنو، سوچو سمجھو میں خوش آمدید۔ شکریہ۔ اور آج ہم کوشش کریں گے کہ اس کتاب کے جو بنیادی آئیڈیاز ہیں نا، ان کو سمجھیں، اور خاص طور پر یہ دیکھیں کہ یہ باتیں ہمارے ہاں یعنی پاکستان میں کیسے نظر آتی ہیں۔ جی ہاں، پاکستانی تناظر بہت اہم ہے۔ ہمارے سماج میں، ہمارے معاشی فیصلوں میں ان کا کیا عمل دخل ہے۔ زبردست۔ تو پھر شروع کرتے ہیں سب سے بنیادی تصور سے، جس پر یہ پوری کتاب قائم ہے، یعنی ہمارے ذہن کے دو سسٹم، سسٹم 1 اور سسٹم 2۔ ذرا بتائیں گے ان کے بارے میں؟ جی ضرور۔ دیکھیں، سسٹم 1 جو ہے وہ ہماری تیز سوچ ہے۔ بہت تیز۔ ہاں، خودکار مطلب آٹومیٹک، جذباتی بھی اور بدیہی یعنی انٹیوٹیو۔ اس میں کوئی خاص دماغی کوشش، کوئی محنت نہیں لگتی۔ اچھا، جیسے کوئی مثال؟ جیسے آپ ہجوم میں کسی جانے والے کا چہرہ فوراً پہچان لیتی ہیں، یا ٹریفک میں کوئی سامنے آ جائے تو ایک دم بریک لگاتے ہیں، یا 2+2 4 فوراً ذہن میں آ گیا۔ بالکل، یہ سسٹم 1 ہے۔ یہ زیادہ تر وقت پس سے پردہ ہمارے فیصلے کر رہا ہوتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو یہ ہمارا آٹو پائلٹ ہے؟ ہاں، بہترین کہا آپ نے، یہ ہمارا ذہنی آٹو پائلٹ ہے۔ پھر آتا ہے سسٹم 2۔ یہ ہے ہماری سست سوچ۔ یہ محنتی ہے، غور و فکر کرنے والا، منطقی، تجزیاتی، یعنی جو سوچ سمجھ کر فیصلے کرتے ہیں۔ جی، اس کو چلانے کے لیے باقاعدہ توجہ دینی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، جیسے کوئی مشکل حساب کتاب کرنا ہو، یا کوئی مضمون لکھنا ہو، یا بہت تنگ جگہ میں گاڑی پارک کرنی ہو۔ ہاں، اس میں تو پوری توجہ چاہیے۔ صحیح۔ اب مسئلہ یہ ہے، یا دلچسپ بات یہ ہے کہ سسٹم 2 اکثر سست ہوتا ہے، کاہل کہہ لیں۔ کاہل مطلب؟ ہاں، کاہل اس معنی میں کہ وہ محنت سے کتراتا ہے، جلدی تھک جاتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے؟ ذمہ داری سسٹم 1 پر ڈال دیتا ہے۔ اچھا۔ اور ستم ظریفی یہ کہ سسٹم 2 سمجھتا ہے کہ کمان اسی کے ہاتھ میں ہے، عقل کل، لیکن حقیقت میں اکثر وہ سسٹم 1 کے فیصلوں کو بغیر پرکھے بس ٹھپا لگا دیتا ہے۔ یہ تو بڑی گڑبڑ والی بات لگ رہی ہے۔ اگر سسٹم 1 اتنا تیز اور آٹومیٹک ہے تو کیا وہ غلطیاں بھی کرتا ہے؟ بالکل، یہی تو کہانیمن کا مرکزی نقطہ ہے کہ سسٹم 1 وقت بچانے کے لیے، توانائی بچانے کے لیے کچھ ذہنی شارٹ کٹس استعمال کرتا ہے۔ انہیں وہ ہیورسٹکس کہتے ہیں۔ ہیورسٹکس؟ جی، یہ انگوٹھے کے اصول، رولز آف تھم جیسے ہیں، اکثر کام آتے ہیں، جلدی فیصلہ ہو جاتا ہے، لیکن یہی شارٹ کٹس ہمیں باقاعدگی سے غلطیوں کی طرف بھی لے جاتے ہیں، جنہیں تعصبات یا بائسز کہتے ہیں۔ کہانیمن نے ایسی درجنوں بائسز کی نشاندہی کی ہے۔ کوئی ایسی مثال جو ہم سب روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہوں؟ ایک بہت ہی عام مثال ہے دستیابی تعصب، اویلیبلٹی بائس۔ دستیابی تعصب؟ جی، مطلب یہ کہ جو چیزیں، جو مثالیں، جو کہانیاں ہمارے ذہن میں فوراً آ جائیں، آسانی سے یاد آ جائیں، ہم انہیں زیادہ اہم، زیادہ ممکنہ یا زیادہ سچ سمجھنے لگتے ہیں۔ اچھا، کیسے؟ جیسے فرض کریں خبروں میں کسی ہوائی جہاز کے حادثے کی بہت کوریج ہو، تو ہمیں لگنے لگتا ہے کہ ہوائی سفر بہت خطرناک ہے، حالانکہ عادت و شمار شاید بتائیں کہ گاڑی چلانا اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے، لیکن وہ حادثے کی تصویریں ذہن میں تازہ ہوتی ہیں۔ ہاں، یہ تو ہوتا ہے، میڈیا کا بڑا کردار ہے اس میں۔ اچھا، پاکستان میں اس کی کوئی خاص مثال ذہن میں آتی ہے؟ بہت ہیں۔ ہمارے ہاں اکثر سماجی مسائل یا معاشی مواقع کے بارے میں جو ہماری رائے بنتی ہے نا، وہ ان کہانیوں سے بنتی ہے جو ہمیں آسانی سے یاد آ جاتی ہیں۔ جی جی۔ چاہے وہ میڈیا سے سنی ہو، دوستوں یاروں سے، یا کوئی ذاتی تجربہ ہو، ضروری نہیں کہ وہ پورے معاشرے کی صحیح تصویر ہو۔ مثال کے طور پر؟ مثال کے طور پر اگر کسی نے 2-4 لوگوں سے سنا کہ ان کا کاروبار نہیں چلا، تو وہ نوجوان شاید کاروبار شروع کرنے سے ہی ڈرنے لگے، ہے نا؟ ہاں بالکل۔ حالانکہ ہو سکتا ہے کہ مجموعی طور پر کامیابی کی شرح اتنی بری نہ ہو، لیکن وہ چند منفی کہانیاں ذہن پر حاوی ہو جاتی ہیں۔ صحیح۔ اور کوئی اہم تعصب جس کا ذکر ضروری ہو؟ ایک اور بہت بہت طاقتور تعصب ہے
اینکرنگ اثر. اینکرنگ ایفیکٹ. اینکرنگ جیسے جہاز لنگر ڈالتا ہے. بالکل. اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہمیں جو پہلی معلومات ملتی ہے نا کسی چیز کے بارے میں، خاص طور پر کوئی عدد، کوئی نمبر، وہ ہمارے ذہن میں لنگر ڈال دیتا ہے. اچھا. پر ہمارے بعد کے سارے اندازے، سارے فیصلے اسی پہلے نمبر کے ارد گرد گھومتے ہیں، چاہے وہ پہلا نمبر بالکل غیر متعلقہ ہی کیوں نہ ہو. دلچسپ. جیسے بازار میں جب بھاؤ تاؤ کرتے ہیں تو دکاندار جو پہلی قیمت بتاتا ہے. بالکل وہی. آپ نے صحیح پکڑا. وہ پہلی قیمت چاہے وہ جتنی مرضی زیادہ ہو، وہ ایک ریفرنس پوائنٹ بن جاتی ہے. ہاں، پھر ہم اسی سے کم کروانے کی کوشش کرتے ہیں. جی. اور اکثر دکاندار یہ جان بوجھ کر کرتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ پہلی قیمت اونچی رکھنے سے آخر میں سودا ان کے حق میں بہتر ہو سکتا ہے. تو یہ صرف بازار تک محدود نہیں ہوگا؟ بالکل نہیں. تنخواہ کی بات چیت میں، کوئی پراپرٹی خریدتے یا بیچتے وقت، کسی بھی قسم کی ڈیلنگ میں یہ اینکرنگ کام کرتی ہے. پاکستان میں تو مذاکرات اور بھاؤ تاؤ روزمرہ کا حصہ ہے، تو یہاں اس کا اثر بہت زیادہ ہے. جو پہلے اپنی آفر دیتا ہے نا، وہ اکثر فائدے میں رہتا ہے. واقعی یہ تو غور طلب بات ہے. اچھا، ان تعصبات کا کیا ہمارے معاشی فیصلوں سے بھی کوئی تعلق بنتا ہے؟ بہت گہرا تعلق ہے. ایک اور بڑا اہم تصور ہے نقصان سے گریز، لاس ایورژن. نقصان سے گریز یعنی نقصان سے بچنا؟ ہاں، لیکن یہ اس سے تھوڑا زیادہ ہے. کہانی میں کہتے ہیں کہ نفسیاتی طور پر نقصان پہنچنے کا خوف یا دکھ برابر مقدار کے فائدے کی خوشی سے تقریباً 2 گنا زیادہ طاقتور ہوتا ہے. 2 گنا؟ مطلب یہ کہ اگر آپ کو 1000 روپے ملیں تو جتنی خوشی ہوگی، 1000 روپے کھونے کا دکھ اس سے کہیں زیادہ، تقریباً دگنا ہوگا. ہاں. تو اس کا عملی زندگی میں کیا اثر ہوتا ہے؟ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہم نقصان سے بچنے کے لیے بعض اوقات غیر منطقی فیصلے کر لیتے ہیں. مثلاً لوگ اکثر ایسی سرمایہ کاری انویسٹمنٹ میں پیسہ لگائے رکھتے ہیں جو مسلسل نقصان دے رہی ہو، یا ایسی نوکری سے چمٹے رہتے ہیں جو انہیں بالکل پسند نہ ہو، صرف اس لیے کہ اسے چھوڑنے کا مطلب ہوگا نقصان تسلیم کرنا، ایک طرح کا درد محسوس کرنا. اچھا، وہ امید پر رہتے ہیں کہ شاید حالات بہتر ہو جائیں. جی بالکل. وہ اس امید پر رہتے ہیں، حالانکہ شاید منطقی طور پر انہیں وہ فیصلہ بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا. پاکستان جیسے ملک میں جہاں معاشی غیر یقینی صورتحال زیادہ ہے، یہ خوف، یہ نقصان سے گریز اور بھی زیادہ ہو سکتا ہے. تو یہ لوگوں کو نئے مواقع آزمانے سے روکتا ہوگا؟ بالکل، رسک لینے سے روکتا ہے، چاہے وہ رسک لینا ضروری ہی کیوں نہ ہو. کیا اس کا تعلق غربت کی نفسیات سے بھی جوڑا جا سکتا ہے؟ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ بعض اوقات لوگ اپنی ناکامی کا ذمہ دار قسمت کو یا حالات کو ٹھہراتے ہیں. ہاں، آپ غالباً ایکسٹرنل لوکس آف کنٹرول کی بات کر رہی ہیں. جی، شاید یہی نام تھا. یہ ایک نفسیاتی تصور ہے جہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ زیادہ تر بیرونی طاقتوں کے کنٹرول میں ہے، قسمت، حالات، دوسرے لوگ، نہ کہ ان کی اپنی کوششوں کے. تو کیا یہ کہانمن کے نظریات سے جڑتا ہے؟ براہ راست تو نہیں، لیکن یہ نقصان سے گریز اور ایک طرح کی بے بسی کی کیفیت سے مطابقت رکھتا ہے. اگر آپ کو لگے کہ آپ کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں تو آپ رسک کیوں لیں گے؟ آپ حالات بدلنے کی کوشش کیوں کریں گے؟ صحیح بات ہے. پاکستان میں جہاں غربت ہے، مواقع محدود ہیں، وہاں یہ سوچ پنپ سکتی ہے اور یہ لوگوں کو مزید بے بس بنا دیتی ہے. یہاں کہہ سکتے ہیں کہ سسٹم 1 کی جو مایوسی ہے وہ سسٹم 2 کی منصوبہ بندی پر حاوی آ جاتی ہے. یہ بہت اہم نقطہ ہے. اچھا، تو یہ سسٹم 1 کے شارٹ کٹس، یہ تعصبات ہمیں اکثر غلط راستے پر ڈال دیتے ہیں. اب آتے ہیں اعتماد کی طرف. کائنمن کہتے ہیں کہ ہم اکثر اپنی سمجھ بوجھ پر کچھ زیادہ ہی اعتماد کر لیتے ہیں. جی ہاں، اوور کانفیڈنس یعنی زیادہ اعتمادی، یہ ایک اور بڑا مسئلہ ہے جس پر کانمن نے بہت لکھا ہے. ہم اکثر اپنی معلومات کی گہرائی کو، اپنی پیشگوئیوں کی درستی کو اور اپنی صلاحیتوں کو بڑھا چڑھا کر دیکھتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارا دماغ اچھی مکمل مربوط کہانیاں پسند کرتا ہے. کوہیرنٹ سٹوری بائس جسے کہتے ہیں. مربوط کہانیاں؟ جی، ہم بے ترتیب واقعات میں بھی کوئی نہ کوئی وجہ، کوئی پیٹرن، کوئی کہانی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو چیزیں اس کہانی میں فٹ نہیں بیٹھتی، جیسے اعداد و شمار یا غیر یقینی کیفیات، انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں. اچھا، جیسے اسٹاک مارکیٹ روز اوپر نیچے ہوتی ہے تو ہر کوئی اس کی کوئی نہ کوئی وجہ بتا رہا ہوتا ہے. بالکل. حالانکہ کانمن کہتے ہیں کہ زیادہ تر یہ صرف شور ہوتا ہے، بے معنی حرکت.
इसी तरह एक और तासुब है नतीजे का तासुब, आउटकम बायस। नतीजे का तासुब? हाँ, यानी हम किसी फैसले को उसके नतीजे से परखते हैं। अगर नतीजा अच्छा निकला तो हम कहते हैं वाह क्या जबरदस्त फैसला था, अगर बुरा निकला तो कहते हैं कैसा बेवकूफाना फैसला था। लेकिन फैसला तो उस वक्त की मालूमात पर किया जाता है ना? बिल्कुल, हमें फैसले को उस वक्त दस्तयाब मालूमात की बुनियाद पर परखना चाहिए, ना कि बाद में आने वाले नतीजे से। अगर कोई रिस्क लेकर कामयाब हो गया तो हम उसे ज़हीन समझते हैं, चाहे वो तुक्का ही क्यों ना हो। सही। और एक वो भी है ना, मुझे तो पहले ही पता था वाला रवैया। हाँ, वो है पिछतावे का तासुब, हाइंडसाइट बायस। जब कुछ हो जाता है तो पीछे मुड़कर लगता है कि ये तो होना ही था, ये तो बिल्कुल वाज़ेह था, हालांकि उस वक्त शायद बिल्कुल वाज़ेह ना हो। ये सारे तासुबात मिलकर हमें अपनी सलाहियतों पर एक गैर हकीकी किस्म का एतमाद दिला देते हैं। लेकिन क्या थोड़ा बहुत ज्यादा एतमाद अच्छी चीज नहीं? खास तौर पर अगर कोई नया कारोबार शुरू करना हो या कोई नई चीज करनी हो, वो जो कहते हैं एनिमल स्पिरिट्स। ये एक बहुत दिलचस्प बहस है, और कहनेमैन भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि अगर हम बिल्कुल ही मंतकी और हद से ज्यादा मोहतात हो जाएं, तो शायद दुनिया में कोई नई चीज बने ही ना। कुछ हद तक गैर मंतकी उम्मीद, थोड़ा सा ज्यादा एतमाद, शायद यही चीजें लोगों को बड़े ख्वाब देखने और उनके पीछे भागने पर उकसाती हैं। खासतौर पर पाकिस्तान जैसे माहौल में, जहां वसाइल कम हैं, गैर यकीनी सूरत हाल ज्यादा है, शायद यही एनिमल स्पिरिट्स बहुत से छोटे कारोबारियों को, स्टार्टअप्स को हिम्मत देती हैं। लेकिन उसका नुकसान भी तो होगा। बिल्कुल, उसका बड़ा नुकसान है मंसूबाबंदी की गलत फहमी, प्लानिंग फैलेसी। वो क्या है? वो ये कि हम तकरीबन हमेशा किसी काम को मुकम्मल करने में लगने वाले वक्त और खर्च का अंदाज़ा कम लगाते हैं। ओह हाँ, ये तो बहुत होता है, किचन बनवाना हो या कोई प्रोजेक्ट हो। जी, हमेशा अंदाजे से ज़्यादा वक्त और पैसा लग जाता है। ये ज़्यादा एतमादी की ही एक शक्ल है, और पाकिस्तान में बहुत से मंसूबे, चाहे वो ज़ाती हों या हुकूमती, इसी वजह से नाकाम होते हैं या बहुत महंगे पड़ते हैं। ठीक, ये भी समझ आ गया। अब एक और बहुत ही, मुझे तो बहुत दिलचस्प लगा था ये तसव्वुर, कहनेमैन की दो ज़ातें, टू सेल्व्स, तजर्बा करने वाली ज़ात और याद रखने वाली ज़ात। ये क्या चीज़ है? हाँ, ये वाकई एक गहरा और शानदार तसव्वुर है। कहनेमैन कहते हैं कि हमारे अंदर असल में दो अलग अलग मैं या ज़ातें हैं। दो? जी, एक है तजुर्बा करने वाली ज़ात, एक्सपीरियंसिंग सेल्फ। ये वो ज़ात है जो हर लम्हे जिंदगी गुजार रही है, खुशी, गम, दर्द, सुकून, जो भी महसूस हो रहा है वो ये ज़ात महसूस कर रही है। ये लम्हा बलम्हा जीती है। ठीक है, और दूसरी? दूसरी है याद रखने वाली ज़ात, रिमेंबरिंग सेल्फ। ये ज़ात कहानी सुनाने वाली है। कहानी सुनाने वाली? हाँ, ये माजी के तजुर्बात को इकट्ठा करती है, उनका एक खुलासा बनाती है, उन्हें याद रखती है, और सबसे अहम बात, मुस्तकबिल के फैसले यही याद रखने वाली ज़ात करती है, अपनी यादाश्त की बुनियाद पर। ओह, तो फैसले तजुर्बे पर नहीं, याददाश्त पर होते हैं ज़्यादातर। और यहीं पर सारा खेल दिलचस्प हो जाता है। कहनेमैन की तहकीक बताती है कि हमारी ये जो याद रखने वाली ज़ात है ना, ये तजुर्बात को याद करते हुए दो बड़ी मुनज़्ज़म गलतियां करती है। अच्छा, क्या? पहली गलती, ये तजुर्बे की लंबाई, यानी वो कितनी देर जारी रहा, उसको तकरीबन नज़रअंदाज कर देती है। इसे कहते हैं ड्यूरेशन निगलेक्ट। तजुर्बे की लंबाई को नज़रअंदाज कर देती है? जी। दूसरी गलती, ये पूरे तजुर्बे को सिर्फ दो खास लम्हों की बुनियाद पर याद रखती है। एक, उस तजुर्बे का सबसे शिद्दत वाला लम्हा, यानी पीक, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, और दूसरा, उस तजुर्बे का बिल्कुल आखिरी लम्हा, यानी एंड। पीक और एंड? जी, पीक एंड रूल इसे कहते हैं। यानी पूरी फिल्म कैसी थी ये याद नहीं रहेगा, बस सबसे अच्छा या बुरा सीन और क्लाइमैक्स याद रहेगा। कोई मिसाल देंगे? ये थोड़ा समझना मुश्किल लग रहा है। कहनेमैन ने एक बड़ा मशहूर तजुर्बा किया था कोलोनोस्कोपी के मरीजों पर। ये एक नागवार तिब्बी टेस्ट होता है। जी मालूम है। उन्होंने मरीजों के दो ग्रुप बनाए। एक ग्रुप का मामूल का तकलीफदेह प्रोसीजर हुआ, दूसरे ग्रुप का भी वही प्रोसीजर हुआ, लेकिन आखिर में चंद मिनट इजाफी मगर कम तकलीफदा हालत में उन्हें रखा गया। यानी प्रोसीजर थोड़ा लंबा कर दिया, मगर इख्तिताम कम बुरा था। अच्छा, तो? नतीजा हैरानकुन था।
جن مریضوں کا تجربہ تکنیکی طور پر لمبا تھا مگر جس کا اختتام کم تکلیف دہ تھا، انہوں نے مجموعی طور پر اس پورے تجربے کو کم برا یاد رکھا۔ ہیں؟ حالانکہ انہیں زیادہ دیر تکلیف ہوئی؟ جی ہاں، لیکن ان کی یاد رکھنے والی ذات نے صرف چوٹی کی تکلیف اور آخری نسبتاً بہتر لمحے کو یاد رکھا، اور وہ مستقبل میں یہ ٹیسٹ دوبارہ کروانے پر بھی زیادہ راضی تھے۔ یہ تو کمال ہے۔ اس کا مطلب ہے ہماری چھٹیوں کی یادیں، کسی شادی کا فنکشن، کوئی بھی تجربہ، وہ سب اسی اصول پر یاد رہتا ہے۔ بہت حد تک ہم پوری چھٹی کا ہر گھنٹہ یاد نہیں رکھتے، بس کچھ خاص لمحے جو بہت اچھے یا بہت برے تھے، پیک اور واپسی کیسی رہی، اختتام کیسا تھا، اینڈ، یہی ہماری یاد بن جاتی ہے۔ اس کا ہماری خوشی اور زندگی کے اطمینان پر کیا اثر پڑتا ہے؟ بہت گہرا اثر۔ دیکھیں، اگر فیصلے یاد رکھنے والی ذات کرتی ہے، جو کہ کرتی ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اپنی زندگی کے فیصلے اپنی اصل لمحہ بلمحہ کی خوشی یا ایکسپیرینسڈ ہیپینس کو بڑھانے کے لیے کر رہے ہیں، یا صرف اپنی یادوں یا ریممبرڈ ہیپینس کو بہتر بنانے کے لیے؟ گہری بات ہے۔ کیا ہم وہ کام کر رہے ہیں جو ہمیں ہر روز تھوڑی تھوڑی خوشی دیں، یا وہ بڑے کام جن سے اچھی کہانیاں بنیں، اچھی یادیں بنیں، چاہے ان کو کرنے کا عمل تکلیف دہ ہی کیوں نہ ہو؟ اچھا، اگر اس کو پاکستانی تناظر میں دیکھیں، یہاں تو اکثر فیصلے خاندان، معاشرہ، لوگ کیا کہیں گے کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ اپنی ذاتی خوشی شاید اتنی اہم نہیں سمجھی جاتی جتنی سماجی قبولیت۔ یہ بہت اہم سوال ہے۔ بالکل ممکن ہے کہ پاکستان جیسے معاشرے میں جو زیادہ اجتماعیت پسند ہے، کولیکٹیوسٹ ہے، وہاں یاد رکھنے والی ذات ان تجربات کو زیادہ وزن دیتی ہو جو سماجی طور پر منظور شدہ ہوں، جن سے خاندان کی عزت جڑی ہو۔ ہاں، ایسا لگتا ہے۔ شاید یہاں اچھی یادیں بنانے کا مطلب ہی یہ ہو کہ آپ نے سماجی توقعات کو پورا کیا۔ وہ جو ایک مشہور امریکی تحقیق ہے کہ سالانہ $75,000 کمانے کے بعد روزمرہ کی خوشی زیادہ نہیں بڑھتی۔ جی، سنی ہے وہ۔ لیکن زندگی سے اطمینان، لائف سیٹسفیکشن پھر بھی بڑھتا رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے پاکستان میں اطمینان کا تعلق مالی کامیابی سے زیادہ سماجی کامیابی، خاندان کی منظوری، اچھی ساخت سے جڑا ہو، جو یاد رکھنے والی ذات کے لیے زیادہ معنی خیز ہوں۔ یہ ساری باتیں واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہیں، لیکن سائنس تو بدلتی رہتی ہے۔ کیا اس کتاب کے آنے کے بعد اس کے کچھ خیالات پر، کچھ تصورات پر سوالات بھی اٹھے، کچھ تنقید ہوئی؟ ہاں، یہ بتانا بہت ضروری ہے، خاص طور پر ایک علمی گفتگو میں۔ دیکھیں، جب یہ کتاب آئی، اس کے کچھ عرصے بعد نفسیات کے شعبے میں ایک بڑا بحران آیا، جسے ریپلیکیشن کرائسس کہتے ہیں۔ ریپلیکیشن کرائسس؟ جی، مطلب یہ کہ ماضی میں کی گئی بہت سی مشہور تحقیقات جب دوسری لیبز نے انہیں دہرانے کی کوشش کی تو ویسے نتائج نہیں ملے۔ ایل مینے کی کتاب میں بھی کچھ ایسی تحقیقات کا ذکر تھا، خاص طور پر پرائمنگ سے متعلق۔ جیسے وہ ایک مشہور تجربہ تھا کہ بوڑھے لوگوں سے متعلق الفاظ پڑھنے سے لوگوں کی چلنے کی رفتار سست ہو گئی۔ ہاں، میں نے پڑھا تھا اس بارے میں۔ تو اس طرح کے کچھ پرائمنگ کے تجربات کے نتائج کو دہرانے میں کافی مشکل پیش آئی۔ تو کیا اس سے کتاب کی اہمیت کم ہو جاتی ہے؟ کیا یہ سب غلط تھا؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ سائنسی عمل کا حصہ ہے۔ نئی تحقیقات آتی ہیں، پرانے خیالات پر سوال اٹھتے ہیں، سمجھ بہتر ہوتی ہے۔ خود کاہن میں نے بھی بعد میں کھلے دل سے تسلیم کیا کہ شاید انہوں نے پرائمنگ پر جو ابتدائی تحقیق تھی اس پر ضرورت سے زیادہ بھروسہ کر لیا تھا۔ اچھا۔ لیکن یہ سمجھنا بہت اہم ہے کہ کتاب کے جو بنیادی ستون ہیں نا، جیسے سسٹم 1 اور سسٹم 2 کا فرق، زیادہ تر تعصبات جن کا ہم نے ذکر کیا، اینکرنگ، لاس اوورژن، اوور کانفیڈنس، ہائنڈ سائٹ بائس وغیرہ، یہ تصورات آج بھی نفسیات اور رویہ جاتی معاشیات، بیہیویئرل اکنامکس میں بہت مضبوطی سے قائم ہے، اور ان کی اہمیت بالکل کم نہیں ہوئی۔ چلیں، یہ جان کر اطمینان ہوا، تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا کریں؟ نچوڑ کیا ہے؟ نچوڑ یہ ہے کہ ہم انسان جو خود کو بہت عقلی اور منطقی مخلوق سمجھتے ہیں، اصل میں اکثر اتنے نہیں ہوتے۔ ہماری سوچ 2 نظاموں میں بٹی ہوئی ہے، ایک تیز، جذباتی، خودکار، دوسرا سست، محنتی، منطقی۔ ہمارا یہ تیز نظام ہمیں جلدی فیصلے کرنے میں مدد دیتا ہے، مگر ذہنی شارٹ کٹس کی وجہ سے ہمیں باقاعدگی سے غلطیوں اور تعصبات کا شکار بھی بناتا ہے۔ جی، ہم اکثر اپنی سمجھ بوجھ اور صلاحیتوں پر ضرورت سے زیادہ اعتماد کرتے ہیں۔
ہم نقصان سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں، اور ہماری یادیں ہمارے اصل تجربات کی مکمل اور صحیح تصویر نہیں ہوتی، لیکن ہمارے فیصلے اکثر انہی ٹوٹی پوٹی یادوں پر مبنی ہوتے ہیں۔ تو پہلا قدم تو شاید یہ ہے کہ ہم یہ مان لیں کہ ہماری سوچ کامل نہیں ہے، اس میں خامیاں ہیں۔ بالکل، میرے خیال میں سب سے اہم سبق یہی ہے، اپنی سوچ کے عمل کو سمجھنا، یہ جاننا کہ ہم کہاں کہاں بھٹک سکتے ہیں، کہاں تعصب کا شکار ہو سکتے ہیں۔ یہی بہتر فیصلے کرنے کی طرف پہلا قدم ہے۔ خاص طور پر اگر ہم اسے پاکستانی تناظر میں دیکھیں۔ جی ہاں، خاص طور سے پاکستان جیسے ماحول میں جہاں سماجی دباؤ بہت زیادہ ہے، معاشی غیر یقینی صورتحال ہے، معلومات تک رسائی بھی بعض اوقات محدود ہوتی ہے، یہ سارے عوامل مل کر ہمارے فیصلوں کو اور بھی مشکل بنا دیتے ہیں۔ تو اگر ہمیں یہ پتا ہو کہ ہم اینکرنگ کا شکار ہو سکتے ہیں، یا نقصان سے ڈر کر غلط فیصلہ کر سکتے ہیں، یا جو خبر زیادہ چل رہی ہے اسی کو سچ مان سکتے ہیں، تو شاید ہم تھوڑا رک کر سوچیں، تھوڑا محتاط ہو جائیں۔ اور شاید دوسروں کے فیصلوں کو بھی بہتر سمجھ سکیں۔ بالکل، دوسروں کے لیے بھی زیادہ ہمدردی پیدا ہو سکتی ہے۔ کیا اس سارے علم کا کوئی عملی فائدہ پالیسی بنانے میں، مطلب حکومت کی سطح پر ہو سکتا ہے، لوگوں کو بہتر فیصلے کرنے میں مدد دینے کے لیے؟ یقیناً، بلکہ اسی علم کی بنیاد پر رویہ جاتی معاشیات کی ایک پوری شاخ نکلی ہے، جسے نجنگ کہتے ہیں۔ نجنگ؟ دھکا دینا؟ ہلکا سا دھکا کہہ لیں، مطلب لوگوں کو مجبور کیے بغیر ان کے سامنے آپشنز اس طرح سے پیش کرنا کہ وہ خود بخود لاشعوری طور پر بہتر انتخاب کی طرف مائل ہوں۔ اچھا، کیسے؟ مثال کے طور پر ٹیکس فارم کو بہت آسان بنا دینا تاکہ لوگ آسانی سے بھر سکیں، یا کینٹین میں صحت بخش کھانے سامنے اور نمایاں رکھنا، اور غیر صحت بخش چیزیں تھوڑی پیچھے یا مشکل جگہ پر، یا لوگوں کو پینشن سکیم میں خود بخود شامل کر دینا اور انہیں آپشن دینا کہ اگر وہ نہ چاہیں تو نکل جائیں، ڈیفالٹ انرولمنٹ، بجائے اس کے کہ انہیں خود سے شامل ہونے کا کہا جائے۔ اچھا، تو اس سے فرق پڑتا ہے؟ بہت فرق پڑتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے نجز لوگوں کے رویے پر بڑا مثبت اثر ڈال سکتے ہیں، اور پاکستان میں بھی صحت عامہ، تعلیم، ٹیکس وصولی، مالی شمولیت، فنانشل انکلوژن جیسے بہت سے شعبے ہیں جہاں یہ نجنگ کی حکمت عملی استعمال کر کے بہتری لائی جا سکتی ہے۔ یہ واقعی ایک امید افزا خیال ہے۔ چلیں، گفتگو کے آخر میں کیا آپ ہمارے سننے والوں کے لیے کوئی ایک سوال یا کوئی ایسی بات چھوڑنا چاہیں گے جس پر وہ سوچ و بچار کر سکیں؟ ایک سوال جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ اسی دو ذاتوں والے تصور سے جڑا ہے۔ سوچئے گا ذرا، اگر ہماری یاد رکھنے والی ذات ہی ہمارے مستقبل کے فیصلے کرتی ہے، اور وہ ذات تجربے کی لمبائی کو نہیں بلکہ صرف چوٹی، پیک اور اختتام، اینڈ کو یاد رکھتی ہے، تو کیا ہم اپنی زندگیاں اس طرح گزار رہے ہیں کہ ہمارے روزمرہ کے تجربات زیادہ اچھے ہوں، یا اس طرح کہ ہماری یادیں زیادہ شاندار بنیں؟ واہ! اور ان دونوں میں سے ہمارے لیے ذاتی طور پر اور ہمارے معاشرے کے لیے مجموعی طور پر کیا چیز زیادہ اہم ہے؟ لمحہ با لمحہ کی خوشی، یہ اچھی یادیں؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے۔ اپنی سوچ کی ان پیچیدہ گلیوں میں ہماری رہنمائی کرنے کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا بھی۔ اور آپ سب کا بھی جنہوں نے آج ہمیں سنا۔ اگلی نشست تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اپنے خیالات اور اس موضوع پر اپنی رائے کامنٹس میں ضرور دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مستقبل میں کسی اور موضوع پر ویڈیوز اپلوڈ کریں تو وہ بھی ہمیں کامنٹس میں بتائیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔